السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جی سب کا قرآن مجید پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ تو ہم آج انشاءاللہ سورہ مومنون جو ہے یہ ختم کریں گے، تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ 8 آیات باقی ہیں شاید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. اچھا جی، جو ساتھی ہمارے ساتھ ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سیاق و سباق، یہاں سورہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو جہنم کے افراد ہیں، مشرک لوگ، کافر لوگ، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے اندر ڈالے گا، ان کے ساتھ مکالمہ کرے گا۔ تو وہ مکالمہ یہاں ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، اور اگر ہم نے دوبارہ یہ حرکت کی تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نہیں بھیجنا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو بتائے گا کہ جو ایمان والے ہوں گے، بتائے گا کہ انہو کان فریق من عبادی، کہ تم تو ہو جہنم والے، یہ جو جنت والے ہیں یہ بھی میرے بندوں میں سے ایک گروہ کے لوگ تھے، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور تو ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اور تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتائے گا ان کو، کن کو؟ جہنم والوں کو۔ جہنم والوں کو کہے گا کہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، کہ تم تو ان ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جی، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، یہ جو نا فَاتَّخَذْتُم اور تو کو منہ بنا دیا ہے، تو یہ اس کے اندر اضافہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک تاکید آ جائے زیادہ، کہ تم ان لوگوں کا سخریہ مذاق کیا کرتے تھے، کہ بجائے مذاق اڑایا کرتے تھے یہ ہم کر رہے ہیں۔ حتی انساؤکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرے ذکر سے بھلا دیا، کہ تم تو مذاق کرنے کے اندر ہی مصروف تھے، اور وہ کام کرنا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، وہ نہیں کی، مجھے یاد کرنا تھا نہیں کیا، لیکن تم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو دیکھیں ان کا بھی بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں لے رہا ہے جتا کے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے، ان پر کیا کیا کرتے تھے؟ ہنسا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی کو جزا دینے والا ہے، اور بتا یہ ان کفار کو ہی رہا ہے، جہنم والے، کہ آپ بتائیے کہ یہ کتنی المناک، نفسیاتی طور پر کتنا المناک ہوگا، کہ ایک طرف پاس ہونے والے لوگ ہیں جو جنت کے اندر جا رہے ہیں، اور جہنم والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ کرتے تھے صبر اس پر، اور تمہاری گالیوں کا جواب بھی آسن طریقے سے دیتے تھے جیسے کہ پہلے آیا۔ تو لہذا آپ پڑھتے ہیں جی، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ تو اب ہے جی جزیتہم،
کہ میں نے ان کو بدلہ دے دیا، میں نے انہیں بدلہ دے دیا، تو انی کا معنی ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک میں بے شک بے میں شک نے میں نے جزیتہم الیوم، آج کے دن ان کو بدلہ دوں گا آج کے دن بدلہ دے دیا، بما صبروا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا. صبر کیا. بالکل جی، یہاں جو صبر ہے یہ خاص طور پر وہ جو مذاق اڑاتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان پر ہنستے تھے، لیکن ان کا جواب وہ لوگ نہیں دیتے تھے، اگر دیتے تھے تو آسن طریقے سے دیتے تھے. یہ وہ ہے جی صبر. تو انہم ترجمہ کریں. کہ بے شک وہ بے شک وہ، اب آگے ہم دوبارہ آ رہا ہے، وہی ہم الفائزون، وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں. ہماری زبان کے اندر کامیاب ہیں یہ بھی اس میں فاعل ہے، اور کامیابی حاصل کرنے والے میں کون سا اختیار کرنا ہے؟ کامیاب بے شک وہی کامیاب ہیں. جی بے شک وہ وہی کامیاب ہیں. بالکل. یہاں تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت دے دی، اپنی رضا دے دی، تو بھائیو اس سے بڑی کامیابی کو اور کوئی چیز ہے؟ بالکل نہیں. تو ترجمہ جناب آگے کرتے ہیں. اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو کہے گا، کن کو؟ کافروں کو، جہنم والوں کو. جی جی قولا، قولا ہے تو وہ ماضی، لیکن بتایا تھا کہ جب تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہو اور قیامت کی بات ہو تو وہ ماضی کے اندر ہی آئے گی، لیکن ترجمہ ہم کس میں کریں گے؟ مضارع میں. ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ماضی کا لفظ اس لیے استعمال کرنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات پر ایسے یقین کرو جیسے ماضی کے ہو جانے پر یقین ہوتا ہے. بھائی پریزنٹ کو نہیں جانتے، پتہ نہیں یہ وقت کیسے گزرنا ہے، فیوچر کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن ماضی کے بارے میں تو پتہ ہے نا کہ تاریخ جو ہے وہ بن جاتی ہے. اگر کسی نے حقیقی طور پر لکھا ہوا ہو اس کو، تو وہ صحیح اپنا اس کی نیریشن کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ماضی میں بتا رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے کہ اس پر اور زیادہ یقین ہونا چاہیے. قولا، وہ اللہ کہے گا، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ اب یہاں جو پوچھنا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ زندگی تمہاری کتنی تھی، دوسرا یہ ہے کہ قبر کے اندر تم اگر زمین میں تھے، سارے لوگ زمین میں نہیں ہوتے، ممکن ہے کوئی جل جاتے ہیں، کوئی ہوا کے اندر ممکن ہے مر جاتے ہوں گے جی، کچھ لوگوں جی کو قبر نصیب ہوتی ہے، جو بھی مطلب صورتحال ہے وہ تو ہر ایک کی ہے. تو قولا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض، ترجمہ کریں جی. تم زمین زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے. تم زمین میں لبثتم کم، کتنی دیر ٹھہرے، عدد سنین، سنین سن کی جمع ہے، سنا کہتے ہیں سال کو، تو سالوں کے گنتی کے مطابق، عددہ عددہ گنتی، جی جی، سنین سالوں، سالوں کی گنتی کے مطابق تم زمین میں کتنی دیر ٹھہرے، یہ سوال ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب جناب اپنے ہمارے ساتھ ہیں عبد الرؤف بھائی، جی جی اور میں بھی ہوں ان کے پیچھے، جی اور میرے پیچھے ڈاکٹر داؤد صاحب ہیں، سرفراز صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب تو بھی نوجوان ہیں. لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کیوں جی کہ جی بتاؤ ماشاءاللہ تم نے دنیا کے اندر کتنی زندگی گزاری ہے، تو یقین کریں کہ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ یار بچپن تو ابھی کل کی بات لگتی ہے یہ دنیا کے اندر. کیوں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی بالکل ایسا ہی. کہ جو گزر گیا وہ
یار کل کی بات لگتی ہے کہ ہم تو کھیلا کرتے تھے اور فلاں کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چیز ان لوگوں سے پوچھے گا. قالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم سالوں کے گنتی کے مطابق زمین میں کتنی دیر رہے. جی ڈاکٹر داؤد بھائی آپ اس کو دہرائیں ذرا. جی قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سالوں کی گنتی کے مطابق زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے. کتنا عرصہ ٹھہرے. اب وہ بھی جواب دینے لگے. جی قالو کا ترجمہ ہے تو ماضی، ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ قالو وہ کہیں گے وہ کہیں گے لبثنا ہم ٹھہرے ہم ٹھہرے یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یومن ایک دن ایک دن، او یا یا بعد یوم دن کا جن کا کچھ حصہ. دن کا کچھ حصہ. بس اتنے ہی ہم ٹھہرے ہیں. جیسے آج ہم کر رہے ہیں کہ کل کی بات ہے، تو وہاں یقینی طور پر وہ یہی کہیں گے کہ وہ جو دنیا کی زندگی تھی، اگر اس کو دنیا کی زندگی لیں تو وہ 50,000 سال کا ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. کیوں جی؟ اس کے مطابق 100 سال کی زندگی جو ہے نا وہ 2 منٹ اور کچھ سیکنڈ بنتی ہے. یہ میں نے نکالی. جی 50,000 سال کے 50,000 کا اگر ایک دن ہو 50,000 سال کا، تو 100 سال زندگی ماں دعا دیتی ہے کہ تو 100 سال جیے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. جی لمبی عمر کا. اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کریں مکمل کچھ حصہ. جی اب اللہ تعالیٰ یہاں کہے گا فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. اب وہ کون ہے؟ عدد ہے، اس سے عاد بنا، تو عاد کا مطلب کیا ہے؟ گننے والا. گننے والا اس میں شمار کرنے فاعل، والا. تو شمار کرنے والا. تو عادین کیا بنے گا؟ شمار کرنے والا. ہاں، تو اپنی آسان زبان میں لے کے گننے والوں سے. تو تم گننے والوں سے پوچھ. یہ ایک بندہ، یہ فَاسْأَلُو نہیں ہے، فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ. تو شمار کرنے والوں سے گننے والوں سے پوچھ لے. اب وہ گننے والے کون ہیں؟ فرشتے. بالکل جی. انہوں نے ایک ایک دن کا حساب لکھا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو سنیں. ہر دن جب نکلتا ہے تو وہ ایک ندا لگاتا ہے کہ میں ایک دن ہوں جو آیا ہوں اور دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھ سے جتنا جی چاہے فائدہ اٹھا لو. یہ حدیث کے اندر آتا ہے. اور یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں یا جو جتنی دیر رہے، یہ فرشتوں نے تو لکھا ہوا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے کیا شمار کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی نوجوان ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو ابھی نوجوان ہوں، میں نے ابھی پھر جوانی بننی ہے، پھر میری ادھیڑ عمر ہونی ہے، اور پھر میں نے بڑھاپے کی طرف جانا ہے، اور پھر کہیں جا کے میں نے مرنا ہے. تو آج ہم انہی ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں جو بوڑھے ہیں ہم لوگ، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کل کی بات لگتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تم ان گننے والوں سے جن کو میں نے کرامن کاتبین لگایا ہوا تھا کہ تم ایک ایک عمل کو شمار کرو کہ بھئی جو منڈے کو کیا کیا تھا، ٹیوزڈے کو کیا کیا تھا، فلاں وقت کو کیا کیا تھا، سارا ہوگا اعمال نامہ یا نہیں ہوگا؟ بالکل بس یہ اگر یاد رہے نا مجھے بھی، میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گا کہ مجھے یاد رہے کہ بھئی میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں
किरामन कातिबीन लिख रहे हैं और वो गिन भी रहे हैं। तो इंसान जो है अच्छे अमली करेगा। क्यों जी, ऐसे ही है? बिल्कुल है। बिल्कुल जी आप जनाब आप वो जवाब क्या देंगे? प्रोफेसर आपको कहेंगे कि बाद में इसका तर्जमा करें। कौला कौला, वो वो कहेंगे, अब यहाँ भी यह है, वो शख्स कहेगा। वो कहेंगे। कौला नहीं वो नहीं शब्द अल्लाह नहीं नहीं अल्लाह नहीं, यहाँ कहेगा, अल्लाह ही वो है अल्लाह। जी। अल्लाह वो कहेगा जी, वो कहेगा। इल इन है और इल्ला आ रहा है। इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला, यहाँ मैं वक्फ कर रहा हूँ। तो कौला वो अल्लाह वो अल्लाह वो का वो होगा, अल्लाह अल्लाह फरमाएगा, कहेगा। इल्ला बिस्तुम, नहीं तुम नहीं ठहरे, नहीं तुम ठहरे। तुम नहीं ठहरे, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा अर्सा। मगर थोड़ा सा अरसा। लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, अल्लाह कह रहा है काश के बेशक तुम जानते होते। अल्लाह, ऐसे ही है ये तर्जुमा। बिल्कुल जी है। अल्लाह कह रहा है, ये इसके अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत मुझे तो लगती है। बिल्कुल। लव जी, लव काश का तर्जुमा क्या है? काश, काश। काश काश, कि अल्लाह नहीं चाहता कि इंसान जहन्नम के अंदर जाए, क्या चाहता है? बिल्कुल नहीं। वरना वो लव ना कहता। काश अन्नकुम, बेशक तुम बेशक तुम बेशक तुम, कुन तुम होते, तुम होते होते, तालमून जी, जानते, जानने जानते, वाले, नहीं जान, जानते जी, क्या तुम, हाँ जानते, जी, कि काश तुम जानते होते। क्या? कि उस अबदी लाइन जो है, जो इन्फिनिटी की लाइन है, उसमें से ये दुनिया क्या है? एक नुक्ता भी नहीं। क्यों जी, ऐसे ही है? ऐसा ही है। बिल्कुल सही नहीं। तो भाई इसको महसूस कर लें। इन्फिनिटी बेशक, ना खत्म होने वाली चीज है, और उसके ऊपर एक नुक्ता है छोटा सा। वो उसको अल्लाह ताला कह रहा है कि इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीलन लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून। अल्लाह ताला जी तौफीक दे हमें हाँ इस जिंदगी को। और ये छोटा सा नुक्ता बड़ा ही अहम है, इसलिए कि ये बीज है उस अब्दी जिंदगी का। जी जी प्रोफेसर साहब। इन्नी जज़यतुहुमुल यौमा, बेशक आज के दिन मैंने उनको जजा दे दी या उनको बदला दे दिया। बेमा सबर, इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया। अन्नहुम हुमुल फाइजून, बेशक ये वो वही कामयाब होने वाले हैं। क़ाला कम लबिस्तुम, तो अल्लाह फरमाएगा कि कितना अरसा रहे, फिल अर्दे, जमीन में, अददा सिनीन, सालों की गिनती के एतबार से। पालू, तो वो कहेंगे, लबिसना, हम रहे, यौमन औ बाद यौम, दिन या दिन का एक हिस्सा, फस अलिल आदीन, तो शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। पाला, तो अल्लाह फरमाएगा, इल लबिस्तुम, तुम नहीं रहे, इल्ला कलीला, मगर थोड़ी देर, यानी कुछ मुद्दत तक के लिए। लो अन्नकुम, बेशक काश के तुम तालमून, जानते होते। ये जो आखिरी जुमला है ना, इसको अपनी जान का हिस्सा बनाएं। क्यों जी? जी ये आखिरी जुमला जो है, लव अन्नकुम कुंतुम तालमून, इसका बड़ा इफेक्ट है आगे जनाब। इंसान सोचता है कि मैं दुनिया में आया हूँ, बस ठीक है, आ गया, और आगे कुछ होना कुछ नहीं है, बेमकसद जिंदगी है। और ये मैं सब साथियों से ये कहूंगा कि हमें तकदीर का पता कोई नहीं। हम ईमान लाते हैं कि वो इकरार बिल्लिसानी, जुबान के साथ हम इकरार करते हैं, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, वो नहीं है। मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि कई जी दफा ऐसा होता है कि शैतान आ जाता है, वो वसवसा डालता है। वो कह, चूंकि देखा हुआ नहीं ना एक चीज को, तो वो वसवसा डालता है। वो कहता है पता नहीं कियामत आनी है या नहीं आनी, पता नहीं अल्लाह ताला ने कब्र में से उठाना है या नहीं उठाना। तो मैं उसका जवाब आपके सामने एक रखने वाला हूँ। क्यों जी? जी पहली बात तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि वो ईमान लाते हैं, फिर उसमें शक नहीं करते।
ثم لم یرتابو، یہ ہے ایمان کی، ایمان لائیں اور پھر اس کے اندر شک نہ ہو. ٹھیک ہے. جی اب یہ ہمارا شک کون دور کرے گا؟ جی وقت کم ہے، بہرحال وقت وہ جو شک دور کرے گا وہ یہ قرآن دور کرے گا کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہمیں جتنے بھی سائنٹیفک اوپر چیزیں پڑھی ہیں 1500 سال پہلے جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ 1500 سال کے بعد ٹھیک بالکل وہی چیزیں آ رہی ہیں. ایسے ہی ہے جی. جی کوئی بندہ 1500 سال پہلے یا بہت عرصہ پہلے، اس نے تو قیامت تک رہنا ہے اور قیامت تک لوگوں نے پڑھنا ہے، تو اس وقت تک بھی انکشافات ہوتے جانے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہی بات آنی ہے کہ یار میں تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ تو اب منکشف ہو گیا ہمارے اوپر. ایسا ہے یا نہیں؟ جی میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں، زمین و آسمان، سیارے، یہ قرآن مجید کے اندر آئی ہوئی ہے بات. اور آپ کو وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ وجعلنا الجبال اوتادا، اور ہم نے کیا کیا پہاڑوں کو میخیں بنایا. یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. انفرا ریڈ ریز کیمرہ جب آئے ہیں تو تب پتہ چلا ہے کہ جتنے پہاڑ اوپر ہیں اس سے دگنے نیچے ہیں، ان کی جڑیں ہیں نیچے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر. یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. تو ہمارا جو شک خود دور کرے گا نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بھئی ہم کیوں شک کے اندر کہہ رہے ہیں. جو کچھ اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ ساری جو چیزیں ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی کبھی شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس شک سے بچائے. آمین. آمین. اب جب اللہ تعالیٰ کہہ آمین. رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ عبثا کیا ہوتا ہے؟ بیکار. ایسے بس بیکار، بے مقصد. عبث کہتے ہیں بے مقصد، بیکار، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. جی تو ترجمہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ ہے گمان. تو کا ترجمہ کریں کیا افحسبتم، ترجمہ تم نے گمان کیا کیا تم گمان کرتے ہو، افحسبتم جی کیا تم گمان کرتے ہو، انما خلقناکم کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پیدا کیا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے آباسم بیکار. بے مقصد، ایسے یہ مقصد بے مقصد، وَأَنَّكُمْ ترجمہ کریں، اور بے شک تم اور بے شک اور تم یہ کہ بے شک تم الینا ہماری طرف ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے نہیں جاؤ گے. یہ جناب سوال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. یہ جناب اللہ کا سوال ہے. جواب کیا دینا ہے آپ نے؟ جواب دیں آپ. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، یس سر. کیا جواب افحسبتم، ہے آپ؟ نہیں جواب کیا؟ آپ نے جواب کیا جواب اچھا اللہ اچھا. تعالیٰ کے سوال کا کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے، پیدا بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو اس کا؟ یقیناً لوٹائے جائیں گے. یقیناً لوٹائے جائیں یقیناً گے، یقیناً لوٹائے جائیں گے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا مانے، اس کی عبادت کرے اور زندگی کے اندر فلاح پا جائے. اب جو نہیں پاتا اس کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے اوپر حشر بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے گڑ گڑائیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس میں سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تمہارے اوپر آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ جی ایسے ہی پڑھا نا ابھی. جی جی جی. اور آگے کیا تھا؟
کیا تمہارے اوپر ہماری آیات پڑھی نہیں جاتی نہیں تھیں جاتی تھی اور تم اس اور کو تم کفر کرتے ہاں تھے۔ جی ان کی بالکل تکذیب ایسا ہی کرتے ہے، تھے، ان کو اور جھٹلاتے تم تھے۔ جو مسلمان جو اس پہ ایمان لاتے تھے تم ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، ان کے اوپر ہنسا بھی کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھ رہا ہے اور ہم اس کو جواب دیتے ہیں، یا اللہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں تو نے اپنی طرف لوٹانا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس بات کی استطاعت دے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر کے تیرے سامنے حاضر ہوں عاجزی انکساری کے ساتھ۔ کیوں جی؟ جی سر۔ اب کس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق۔ جی کیا معنی ہے فا؟ ہاں تو فا تو تو تعالی بہت بلند بہت ہی اعلیٰ بلند۔ ایک ہوتا ہے نا اعلی، ایک ہے تا آ جائے تو تا اس کے ساتھ بہت تاکید، بہت بلند ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ 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 تعالیٰ سبحانہ بہت و بلند تعالی، تو اللہ اللہ بہت تو بلند ہے۔ بہت بلند ہے، المالک الحق، جو سچا مالک، جو سچا بادشاہ ہے۔ حقیقی بادشاہ۔ یہ کر لیں جی، حقیقی بادشاہ کرنا ہے یا سچا مالک کرنا ہے؟ حقیقی حقیقی بادشاہ، حقیقی حقیقی بادشاہ۔ حقیقی زیادہ بہتر ہے جی۔ تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو حقیقی مالک حقیقی ہے، بادشاہ۔ حقیقی بادشاہ ہے۔ کیا کرنا ہے جی اس پہ کریں ذرا، مالک یا بادشاہ؟ حقیقی بات حقیقی بادشاہ ہے۔ بادشاہ، بالکل جی، بادشاہ اس کی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ایسا ہے نا جی۔ تو وہ اب ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں ہے کوئی نہیں معبود ہے کوئی نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، مگر وہی۔ مگر وہی۔ پورا یقین ہے جناب اس پر؟ بالکل بالکل پورا انشاءاللہ۔ یقین۔ بالکل جی، بے پورا شک۔ یقین ہے۔ اور پھر انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک ہی بار یہ لفظ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ رب العرش الکریم، عظیم نہیں آیا۔ اللہ کریم۔ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگا دی ہے۔ یہ ایک ہی بار آیا قرآن مجید میں، رب العرش العظیم دو بار آیا ہے، رب العرش الکریم جو ہے یہ ایک بار آیا ہے۔ ایک دفعہ۔ وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ رب العرش الکریم کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت عزت والے، عزت بہت عزت والے۔ عرش کا بہت رب ہے رب ہے۔ عزت والے۔ جی۔ ہاں جی، اپنے ڈاکٹر داؤس بھائی پلیز۔ جی سر۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ جی وہ بہت عزت والے، کریم اس میں مبالغہ ہے، علیم کے وزن پر، رحیم کے وزن پر، وہ بہت عزت والے عرش کا رب ہے عرش کا رب ہے۔ جی۔ آگے جناب کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اختتام کر رہا ہے، ومن، اور جی اور سنا جو کریں، اور جو ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه، یہ پورا جملہ ایک ہی ہے۔ ومن يدعو، ترجمہ کریں، اور جو اور جو پکارتا ہے
اور جو شخص پکارتا ہے ما اللہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ الہن آخر دوسرے 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 معبودوں معبود کسی دوسرے معبود کو لا برہان لہو بھی جی کہ اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہوتی. لا برہانہ کا مطلب کیا ہے جی؟ کوئی دلیل دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہوتی لہو اس کے پاس اس کے لیے بہی اس کے لیے اس چیز کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو معبود پکارتا ہے کسی کو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ کیا اس اللہ جیسا آسمان زمین کسی نے پیدا کیا ہے؟ نہیں جی نہیں. وہ دلیل ہونی نہیں سر. چاہیے نا. دلیلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب یہ دلیل ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو ابھی کاسمالوجی ہم پڑھتے ہیں یا علم فلکیات سارا پڑھتے ہیں، یہ نظام کسی اور نے بنایا ہے اس جیسا؟ کوئی دلیل بتاؤ تو صحیح. نہیں. آپ کو اپنے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کے اندر جتنے ایٹمز ہیں سارے کے سارے اس کرۂ ارض پر پائے جاتے ہیں. کیوں جی؟ آپ جی پانی سے بنے ہیں تو پانی کے، کاربن سے بنے ہیں تو کاربن سے، نائٹروجن کے بنے ہیں نائٹروجن سے. کیا یہ سارے اکٹھے کر کے کیا تو ان کے اندر زندگی پھونک سکتا ہے کہ انسان بنا دے؟ بالکل ممکن تو نہیں. پھر کیا مطلب وہ جن کو وہ اور جو شخص پکارتا ہے جو اپنا ید کیا ترجمہ کیا جی؟ اور جو شخص اللہ کے ساتھ پکارتا ہے اللہ معبود کو تعالیٰ کے پکارتا ہے ساتھ کسی دوسرے معبود کو لا برہان لہو بھی اس کے لیے اس بات کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّمَا بے شک تو بے تو شک بے شک ایک ہوتا ہے انا، اور انما اس کا بے شک کے اوپر بے شک تاکید کے ساتھ. تو یہ ہے فَإِنَّمَا تو بے شک حسابہ اس کا اس کا حساب اس کا حساب عند ربی اس کے رب اللہ کے اس پاس کے رب کے اللہ پاس. تعالیٰ تو اتنا پیارا ہے کہ وہ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے ربی ہی، اس کے رب کے پاس ہے کہ اب اس کے اندر بھی دلیل ہے. عند ربی ہی، وہ رب نہیں مان رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے رب کے پاس ہے. کیوں جی؟ جی یا اللہ کتنا پیارا ہے جی. بے شک. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس سے، اور اللہ حساب لینا شروع کر دے تو رسول پاک کی حدیث ہے کہ جس سے سوال پوچھنے شروع کر دیے، مفہوم اس حدیث کا کیا ہے پروفیسر صاحب؟ استغفر. جی حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ جو جس سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا شروع کر دیا کہ میری فلاں نے وہ مارا گیا. وہ مارا گیا. حدیث کا مفہوم جی جی بالکل. مطلب یہ تو اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ نقش و نگار سارا اللہ کو پتا ہوگا، کہے گا جی کیسر صاحب آپ بھی چاہیں، پروفیسر صاحب آپ بھی چلیں جی، اور مجھے بھی پروفیسر پیچھے پیچھے لے جائیں گے. یہ اللہ کا فضل ہوگا. اور اگر حساب اللہ تعالیٰ نے لینے دیا تو کہا کہ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. یہاں ڈرنے کا مقام ہے جی. جی پروفیسر صاحب انہو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بالکل جی ایسے اللہم حاسبنا حساب یسیرا جی بالکل آمین. اچھا یہ ترجمہ پڑھتے ہیں، وقت کم ہے، 5 منٹ ہمارے پاس ہیں. انہو بے شک وہ بے شک وہ، اب یہاں انہو ہی ہے آگے. اصل میں ترجمہ تھا بے شک کہنے کی وجہ سے انہو آیا. لا یفلح الکافرون کہ ان کافر لوگ فلاح نہیں پائیں. فلاح نہیں پائیں گے. جی بالکل یہ ہے جناب کفر
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو معبود، میں دوبارہ یہ کہوں گا بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی ڈھیریوں والے، کوئی انسان، کوئی چیز بھی، کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمیں مطلب جہالت ایک ایسا مطلب کہیں گے کہ عذاب ہے انسان پر کہ جاہل تھے، کچھ ممبر والوں نے مطلب کچھ لے لیا، کچھ پیروں فقیروں نے کہا کہ بھی ہم کر لیں گے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اور ہم ان کے پیچھے لگ گئے کہ بھی میری نجات تو اللہ تعالیٰ نے سے اس غوث اعظم نے مطلب کروا دینی ہے یا کسی اور نے کروا دینی ہے۔ ہمیں تو صرف ان کی عزت کرنی چاہیے، وہ بھی پتہ ہے ان کے دل کے اندر کیا ہے، ان کا حساب کتاب کیا ہے، کیا ہمیں پتہ ہے؟ بتائیے، نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو دیکھ کے ہی ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی عزت احترام سارا کرنا چاہیے، لیکن مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ صرف اللہ سے۔ صرف اللہ۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جناب، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، وَقُلْ، اور اے نبی، کہہ دیجیے، اور اے نبی تو کہہ، کہ کیا کہہ؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ جناب دعا ہے، سب ساتھیوں نے یاد کرنی ہے۔ رب اغفر، جی اے اے میرے رب، میرے رب، اے میرے رب سے تو بخش دے، مجھے بخش دے، ورحم، اور رحم فرما، اور تو اور رحم رحم فرما، فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ بہترین ہے۔ دنیا کے اندر رحم کرنے والے ہیں، لیکن جو بہترین کوئی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی رحم کی چھتری کے رب اندر ہم اغفر سے وارحم یہی وانت مانگتے خیر ہیں کہ الراحمین۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ جناب یہاں تک ہوا جی، کیسر بھائی آپ لیں، وقت آپ کے پاس ہیں 2 منٹ میرا خیال ہے، تو ذرا جی، انی جزیتہم الیوم، بے شک میں نے انہیں آج کے دن بدلہ دے دیا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، انہم ہم الفائزون، کہ بے شک وہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، تو اللہ کہے گا کہ تم کتنا عرصہ زمین میں ٹھہرے سالوں کے حساب سے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے کہ ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، تو اللہ تو گننے والوں سے پوچھ لے۔ قال نہیں، نہیں، اللہ نہیں ہے، تو تم انسان کر لیں، اے انسان تو پوچھ لے گنتی کرنے والوں سے، جی تو تو پوچھ آگے لے گنتی کرنے والوں سے۔ جی، قال ان لبثتم، تو اللہ کہے گا کہ نہیں تم ٹھہرے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا عرصہ، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ بے شک تم جانتے ہوتے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم حساب کرتے ہو یا کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند ہے اور حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، رب العرش الکریم، جو عزت والے، انتہائی عزت والے عرش کا رب ہے۔ یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے، وقر رب